السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلائے معلیٰ بین الحرمین، ذی الحجہ کا آخری ہفتہ اگلے ہفتے محرم الحرام ہو جائے گا۔ آئیے اپنی عقیدتوں کو مولا امام حسین علیہ السلام پر فدا کرنے کی نیت سے کربلائے معلیٰ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے، سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام عرض عقیدت اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدات نساء العالمین وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، یا لیتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولاي یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن قائد الغر المحجلین المطیع للہ ولرسولہ ولأمیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا باب الحوائج،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ آج 23 ذی الحجہ 1443 ہجری ہے اور 23 ہی جولائی 2022 عیسوی ہے، اور آج کا دن ہفتے کا دن ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہے۔ آج ہم مولا کے مہمان ہیں اور آج کے دن ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 909 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج ذکر کرنے کے لیے انشاءاللہ موجود رہیں گے نوحہ و منقبت خاں فراز علی فہیم صاحب کراچی سندھ پاکستان سے، اور مقرر شعلہ بیاں سید محمد داور رضا نقوی کربلائی صاحب محلہ کامل پور سیدہ اٹک کینٹ پاکستان سے، اور نعت و نوحہ خاں جناب نالین حیدر سلطان صاحب اٹک پنجاب پاکستان سے، اور ایک ہمارے مہمان نے شرکت فرمانا تھی، مریض ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، مرثیہ و سلام خاں سید واعظ احمد عزادار صاحب پٹنہ بہار انڈیا سے، ان کی طبیعت ناساز ہے، دعا کے لیے کہا، خداوند متعال انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ خداوند متعال کا اس نعمت عظمیٰ پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے چند اور لحظے عنایت فرمائے، اتنا ہی کم ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولا کا ذکر کرنے کے لیے نوحہ و منقبت خاں فراز علی فہیم صاحب کراچی سندھ پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ مولا علی مدد جی سرکار، کیا حال ہے آپ کے؟ کرم ہے، بی بی کا احسان ہے، آپ کی دعائیں ہیں، کربلائے معلیٰ میں موجود آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، توسل کی گھڑیاں یقیناً دل کو لبھاتی ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کا توسل کائنات کا بہترین توسل ہے۔ چاہوں گا مولا کی بارگاہ میں ہدیہ ذکر پیش کیجئے اور مومنین کے قلوب کو منور تر فرمائیے۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ جی سب سے پہلے تو سب کو تحفہ یا علی مدد مولا علی علیہ السلام جی، اور مدد۔ دوسرا یہ کہ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرا چھوٹا بھائی تھوڑا علیل ہے، ہاسپٹلائز ہے، اس کے لیے دعا کے لیے ایک بار درود پڑھ دیں۔ مولا انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ سب سے پہلے جناب امام حسین کی بہن کی ذکر سے ان کا آغاز کروں گا۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ۔ جی سر اجازت ہے؟ عنایت ہو۔ جب سے پیشانی رکھی ہے تیرے در پر زینب، واہ 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 واہ۔ جب سے پیشانی رکھی ہے تیرے در پر زینب، واہ واہ۔ جاگ اٹھا ہے میرے سجدوں کا مقدر زینب، واہ 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 واہ۔ جب سے پیشانی رکھی ہے تیرے در پر زینب، واہ واہ۔ ایک دو معجزے نبیوں کے ہوا کرتے ہیں، واہ۔ ایک دو معجزے نبیوں کے ہوا کرتے ہیں، کم سے کم
جزے تیرے بہتر زینا واہ 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 واہ، شکریہ کہنے کو آئے ہیں تیرے در پہ حسین، واہ واہ واہ، شکریہ کہنے کو آئے ہیں تیرے در پہ حسین، لے کے ہمراہ سوالات پیغمبر زینا واہ 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 واہ، قابل غور شعر۔ بسم اللہ۔ تیغ حیدر کے بہت وار ہے مشہور مگر واہ تیغ حیدر کے بہت وار ہے مشہور مگر کب کوئی ہے تیرے خطبے کے برابر زینا واہ 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 واہ۔ اب بر محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مولا حسین کے کلام کے 3 اشعار آپ کی سماعتوں میں نظر کروں گا۔ عنایت ہو۔ بارے دیگر صلوات اللہم اللہم صلی صلی علی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جو حق پہ آنچ بھی آئے تو میں حسین نہیں، واہ واہ جو حق پہ آنچ بھی آئے تو میں حسین نہیں، یزید مٹ نہیں جائے تو میں حسین نہیں، واہ 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 واہ، سبحان جو اللہ۔ حق پہ آنچ بھی آئے تو میں حسین نہیں، واہ بس ایک بیٹا ہی مانگا تھا مجھ سے راغب نے، واہ واہ بس ایک بیٹا ہی مانگا تھا مجھ سے راغب نے، اگر وہ بات نہ پائے تو میں حسین نہیں، واہ 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 جو پہ آنچ بھی آئے تو میں حسین نہیں۔ قابل غور شعر۔ بسم اللہ۔ کروں گا آخری سجدہ تو سر اٹھانے کو، واہ کروں گا آخری سجدہ تو سر اٹھانے کو، خدا زمین پہ نہ آئے تو میں حسین نہیں، واہ 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 واہ۔ یہ کربلا ہے یہاں کعبے سے زیادہ لوگ، واہ یہ کربلا ہے یہاں کعبے سے زیادہ لوگ طواف کرتے
نہ آئے تو میں حسین واہ واہ نہیں. واہ 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 واہ، جیو. آخری حاصل کلام آپ کی نظر کر رہا ہوں. عنایت ہو. فضیلتیں میرے بابا کی قصر کر کے کوئی واہ فضیلتیں میرے بابا کی قصر کر کے کوئی صلہ نماز کا پائے تو میں حسین نہیں. واہ واہ واہ. جو حق بھی آئے تو میں حسین نہیں. واہ 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 پر محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولا نادعہم اجمعین. ماشاءاللہ بہت پیارے کلام پڑھے، بہت پیاری آواز کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں آپ نے ہدیہ ذکر پیش کیا. یقیناً آپ کی کاوش سعی جمیلہ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہے. دعا گو ہوں اس ذکر کا صدقہ جلد کربلائے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف حاصل ہو. یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں. جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے. یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خان فراز علی فہیم صاحب کراچی سندھ پاکستان سے. خداوند متعالی آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. ہمارے ساتھ فیس بک کے اوپر جو موجود رہے، فہیم عباس صاحب نے لکھا التماس دعا سدا سلامت رہیں. عرفیہ تالپور صاحبہ نے لکھا السلام علیکم. وعلیکم السلام. پھر لکھا السلام علیکم. وعلیکم السلام. پھر لکھا یا علی مدد، مولا علی مدد. پھر لکھا عرفین تالپور، قمر النساء تالپور، آزمین تالپور، فیاض تالپور. التماس دعا سب کے لیے رحمتوں برکتوں کی دعائیں، مولا کے قرب کی دعائیں. پھر لکھا عرفین تالپور، عظیم تالپور. التماس دعا سدا سلامت رہیں. ممتاز سدھر صاحب نے لکھا التماس دعا مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں. پھر لکھا سلام یا حسین، مولا آپ کے سلام کو قبول فرمائیں اور آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں. رومن خان صاحب نے لکھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر لکھا پلیز دعا میں یاد رکھیے گا. آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں. سدا آباد رہیں، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. پھر مشتاق احمد منگرا صاحب نے یہ تالیوں کی موجید بنا کر بھیجی ہیں. پھر دوبارہ تالیوں کی موجید، پھر تالیوں کی موجید بنا کر بھیجی ہیں. مولا پر رحمت برکت نازل فرمائیں اور سدا آباد رہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولا کا ذکر کرنے کے لیے مقرر شعلہ بیان جوان خطیب سید محمد داؤد رضا نقوی صاحب، کربلائی محلہ کامل پور سیداں، اٹک کینٹ پاکستان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. پیر مولا علی مدد. کربلا محلہ کی پاک دھرتی پہ آپ کی آواز گونج رہی ہے. چاہوں گا مودت کا نذرانہ جوش بھرے انداز میں مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کیجئے اور اپنے والدین اور اپنے عزیز اقربا اور اپنے لیے دنیا اور آخرت کی خیر و خوبی طلب فرمائیے. بسم اللہ کیجئے گا. آپ تمام مومنین کو سب سے پہلے تو عید غدیر و عید مبارکہ بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت مبارک. میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میری آواز کربلا محلہ میں گونج رہی ہے. ماشاءاللہ. میں اپنا کلام عید غدیر کا آج میرا موضوع ہے، عید غدیر کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ صلوات پڑھی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمام مومنین کو مولا علی علیہ السلام کی ولایت بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. سورہ مائدہ 67 نمبر آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا، اس کو ذہن میں رکھ کر سماعت فرمائیے گا. بسم اللہ. واجب نبی سمجھ کے قیامت کی دھوپ میں، واجب نبی سمجھ کے قیامت کی دھوپ میں
انجام دے رہے ہیں فریدہ غدیر کا، واہ واہ فیصلہ نہ کر سکا خود حاجیوں کا دل، حج کا ثواب ہے کہ زیادہ غدیر کا، واہ 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 سے واہ اس میں رنگ، خطبے سے اس میں رنگ محمد نے بھر دیا، واہ آیت بنا کے لائی تھی خاکہ غدیر کا، واہ 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 خوف خدا سے رنگ رسالت کا اڑ گیا، کتنا سجانے سخت تقاضا غریب کا، واہ 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 جیو واہ 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 عرض کر رہا ہوں کہ خدا کا حکم ہے کہہ دو رسول سے جبریل، خدا کا حکم ہے کہہ دو رسول سے جبریل کہ جلد کیجئے آیت کے حکم کی تعمیر، منا سے آئے ہیں میدان خم میں اسماعیل، ہے انتظار امامت میں آرزوئے خلیل، پیغمبروں کے صفوں میں خلل نہ پڑ جائے، پیغمبروں کے صفوں میں خلل نہ پڑ جائے، جبین آیت بلغ پہ بل نہ پڑ جائے، واہ 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 رسول خم میں امامت کا بندوبست کرو، یہ اللہ رسول خدا سے کہہ رہے ہیں، رسول خم میں امامت کا بندوبست کرو، علی کے جشن ولایت کا بندوبست کرو، کہ آج رہبر ملت کا بندوبست کرو، خدا کے دین کی حفاظت کا بندوبست کرو، یہ کام حلقہ واجب میں ہے فضول نہیں، توجہ چاہتا ہوں، یہ کام حلقہ واجب میں ہے فضول نہیں، بغیر اس کے تمہارا بھی حج قبول نہیں، واہ 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 اور واہ غور سے سماعت فرمائیے گا، غور سے سماعت فرمائیے گا، نہ ہو سکے گی فضیلت بیان اس دن کی، واہ غدیر کے دن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، نہ ہو سکے گی فضیلت بیان اس دن کی، زبان نور ہے خود ترجمان اس دن کی، واہ واہ زکوٰۃ ہے یہ زمین و آسمان اس دن کی، ہے ہر نماز سے واجب نماز اس دن کی، واہ 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 اگر یہ دن نہ نکلتا زمین کے اوپر، اگر یہ دن نہ نکلتا زمین کے اوپر تو راج ہوتا اندھیروں کا دین کے اوپر، واہ 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 کمال واہ 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 اور آخر میں عرض کر رہا ہوں غور سے سماعت فرمائیے گا، بسم اللہ غدیر کیا ہے زمانے کو بتا رہے ہیں رسول، واہ غدیر کیا ہے زمانے کو بتا رہے ہیں رسول، وہ ایک کجاووں کا ممبر بنا رہے ہیں رسول، واہ کلام پاک کی آیت سنا رہے ہیں رسول، واہ یہ کہہ کے اپنے وسیع کو بلا رہے ہیں رسول، واہ کہ علی غور سے سماعت کروائے گا، علی بچاؤ چاہے خوش کے سال کی محنت، علی بچاؤ چاہے خوش کے سال کی محنت، ارے لگی ہے داؤں پہ 23 سال کی محنت، واہ 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 ماشاء اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، ماشاء اللہ سلامت رہیں، کچھ اور سنانا چاہیں گے؟ نہیں آج تو میرا اتنا ہی کلام تھا، مولا آپ کو سلامت رکھیں، سدا آباد رہیں، جس جوش اور مودت کے ساتھ آپ نے سنایا، خداوند مطالعہ پر بھی رحمت برکت نازل فرمائے، اور آپ کے والد بزرگوار پر بھی رحمت برکت نازل فرمائے جو آپ کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، اسی طریقے سے مودتوں کے نذرانے مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کا قرب آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ مقرر شعلہ بیاں سید محمد داؤد رضا نقوی صاحب، کربلائی، محلہ کامل پور سیدہ، اٹک کینٹ، پاکستان سے۔ خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ بہت پیارا کلام غدیر سے متعلق کا کلام، یقیناً غدیر ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے اور ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے، کیونکہ غدیر سے ہی ولایت کا نور اور لوگوں تک پہنچتا ہے۔ گو کہ ولایت کی ابتدا الست کے دن سے ہو جاتی ہے، لیکن ولایت کا نور ظاہری طور پر بعد اظہار نبوت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ روشن انداز میں اور زیادہ سخت انداز میں جہاں پر بیان فرمایا وہ غدیر کا میدان ہی ہے، اور غدیر کے میدان سے ہی ولایت کا نور تمام مومنین تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غدیری مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور سقیفائی مسلمان ہونے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔
हमारे साथ मौजूद रहे जनाब मुश्ताक अहमद मिंगर साहब, उन्होंने दोबारा तालियों की इमोजीज बनाकर भेजी हैं, और जिनसर अली होत बलोच साहब ने दिल की इमोजीज बनाकर भेजी हैं, और मोहम्मद हुसैन साहब ने लिखकर भेजा है, या अली मदद मौला आपको सलामत रखे भाई, हम पे कुछ परेशानियां हैं आई हैं, बहुत शुक्रिया मौला, दरबार में हमारे लिए दुआ करें मेहरबानी, आपका हक है हमारे ऊपर, आपकी मेहरबानी कैसी, ढेर सारी दुआएं आपके लिए, मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाएं। यकीनन आपने हमारे प्रोग्राम को अपना वसीला बनाया मौला की बारगाह तक, गो कि आपके दिल की बात पहुंच जाती है। बहरहाल आपने अमर किया, मैं आपके अमर की तामील करते हुए, हुक्म की तामील करते हुए दुआ करूँगा अल्लाह तबारक व तआला आपकी मुश्किलात हल फरमाए। न जाने कहाँ कहाँ आपकी आवाज़ पहुँच रही है, खुदावंद मुताल जो बीमार हैं उन्हें भी सेहत अता फरमाए और आपकी मुश्किलात को भी हल फरमाए। और फिर लिखकर भेजा, भाई ज़मीन करबला पे हमारी भी गुजारिश कर दें, मिलते हैं कुछ मौला के दरबार में, मौला आपकी मन्नतें पूरी फरमाएं और आपकी दुआएं कबूल फरमाएं। ये गिरिया की मजीद भी साथ में आपने अटैच की हैं, खुदावंद मुताल आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाएं और आपकी मुश्किलात को हल फरमाएं। यकीनन मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम का तकादा है, मोमिनीन के लिए दुआ की जाए और सबके लिए ढेर सारी दुआएं की जाएं। और फवाद नकवी साहब के दांत में कोई ज़्यादा तकलीफ़ थी, उन्होंने भी दुआ के लिए कहा था, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी सेहत कामिला अता फरमाए। खुदावंद मुताल हम सब पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। गो के हम दुआएं मांगते हैं, सुबह शाम दुआएं मांगते हैं, और ये दुआएं हमारी यकीनन अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में कबूल होती हैं। और कबूल होने का असर कभी हम ज़ाहिरी तौर पर देख लेते हैं, कभी बातनी तौर पर। दुआ कभी रद्द नहीं होती है, अहले बैत अलैहिस्सलाम के वसीले से दुआ रद्द नहीं होती है। हाँ, कुछ पैंडम हो जाती है आखिरत के लिए, कुछ दुनिया के अंदर हमारी ज़ाहिरी तौर पर कबूल हो जाती हैं, जिन्हें हम आंखों से देखते हैं, महसूस कर लेते हैं। कुछ थोड़ी ताख़ीर के साथ हस्बे ज़रूरत अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। बहरहाल जब तक दूसरी कॉल मिलती है उस वक्त तक हम आपकी खिदमत में जो मौजूद हैं, तो अपने वक्त को इस्तेमाल करते हुए कोशिश करते हैं मौला से मुताल्लिका और भी कलाम को पेश किया जाए। लिहाजा सैयद फ़र्रुख हुसैन नकवी साहब ने माशाअल्लाह लिख कर भेजा है, मौला आप पर भी रहमत बरकत नादिल फरमाए और अहले बैत अलैहिस्सलाम से हमेशा मुतवस्सिल रहें। मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत इतनी वसी है, इतनी वसी है, हर दिन पर हावी है, हर रात पर हावी है, हर कलाम पे हावी है, हर बात पर हावी है, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, मौला अली के ज़िक्र से अपनी मजलिस को सजाए रखो। सजाना है महफिल को, मौला अली का ज़िक्र करो। हर चीज़ अपने असल की जानिब सफ़र में है, हर चीज़ अपने असल की जानिब सफ़र में है, रुकना है सबको बाबे जनाबे अमीर पर। हर चीज़ अपने असल की जानिब सफ़र में है, रुकना है सबको बाबे जनाबे अमीर पर। उम्रे दराज असल में रस्सी दराज है, उम्रे दराज असल में रस्सी दराज है, दुनिया पलट के आएगी एक दिन गदीर पर, दुनिया पलट के आएगी एक दिन गदीर पर। अच्छा, काफ़ी सारे ऐसे अशार होते हैं जो हर ज़बान के ऊपर जारी व सारी रहते हैं, जिनको हर महफिल में पढ़ा जाता है, लिहाजा वो ज़बान ज़द ख़ास व आम रहा करते हैं। बहरहाल मैं आपके हुज़ूर जो अशार पढ़ने लगा हूँ, मुकाबिले सफ़े आदा अली के सदक़े में, मुकाबिले सफ़े आदा अली के सदक़े में, बचेगा फ़तह का डंका अली के सदक़े में, बजेगा फ़तह का डंका अली के सदक़े में। हसन हुसैन से लो या अली के सदक़े में, हसन हुसैन से लो या अली के सदक़े में, जो है इरम का इरादा अली के सदक़े में। वजूद पा गई दुनिया अली के सदक़े में, हमारी उक़बा है मौला अली के सदक़े में। है मातमी मेरा बेटा अली के सदक़े में, भरा अज़ा से है सीना अली के सदक़े में। मुझे शुमार ये करने का भी नहीं यारा, मुझे शुमार ये करने का भी नहीं यारा, मिले सवाब हैं क्या क्या अली के सदक़े में। खुदा का शुक्र के मौला अली का शायर हूँ, खुदा का शुक्र के मौला अली का शायर हूँ, है मोतबर ये हवाला अली के सदक़े में। अगर खुदा खजाने का भी कर दिया लबों ने सवाल, अगर खजाने का भी कर दिया लबों ने सवाल, खुदाए पाक ने बख्शा अली के सदक़े में। हसन हुसैन मेरे पोतों को मिले हैं नाम,
یہ جناب شوذب صاحب شاید بیان فرما رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے. حسن حسین میرے پوتوں کو ملے ہیں نام, ملا یہ غیب سے تحفہ علی کے صدقے میں, برائے اہل ولا ہے یہی دعا شوذب, برائے اہل ولا ہے یہی دعا شوذب, جئیں تمام احبا علی کے صدقے میں, جئیں تمام احبا علی کے صدقے میں. بہرحال جب تک دوسری کال نہیں ملتی, میرے پاس مباہلہ سے متعلقہ ایک نظم ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. کہتی ہے یہ غدیر سے عید مباہلہ, کہتی ہے یہ غدیر سے عید مباہلہ, رتبہ ہے ساری عیدوں میں سب سے بڑا تیرا, لیکن میرا مقام بھی اعلیٰ ہے باخدا, مجھ کو خدا نے نازوں سے ایسا سجا دیا, تیرے نصیب میں تو فقط 2 ہی آئے ہیں, میرے لیے رسول تو 5 کو لائے ہیں. ماہ ششم حسین کی مادر کی عید ہے, ماہ ششم حسین کی مادر کی عید ہے, 13 رجب کو مرتضیٰ حیدر کی عید ہے, شعبان میں حسین سے رہبر کی عید ہے, وسط ماہ سیام میں شبر کی عید ہے, منسوب ایک عید سے ایک فرد پنجتن, عید مباہلہ بنی ہے عید پنجتن. سچوں کا ساتھ دو یا سچوں کا ساتھ دو یہ خدا کا بیان ہے, کونوا مع الصادقین, سچوں کا ساتھ دو یہ خدا کا بیان ہے, جن کا گواہ سارا زمین و زمان ہے. یا رب وہ سچے کون ہیں جن کا جہان ہے, قرآن میں بھی کچھ کہیں ان کا نشان ہے. یا رب وہ سچے کون ہیں جن کا جہان ہے, قرآن میں بھی کچھ کہیں ان کا نشان ہے. آئی ندا کے نور کی زنجیر دیکھ لو, آئی خدا کی آئی ندا کی نور کی زنجیر دیکھ لو, تم بس مباہلہ کی ہی تفسیر دیکھ لو, تم بس مباہلہ کی ہی تفسیر دیکھ لو. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولا کا ذکر کرنے کے لیے نعت و نوحہ خواں نالین حیدر سلطان صاحب, اٹک پنجاب پاکستان سے. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد, پیر مولا علی علیہ السلام مدد. کربلائے مولا کی پاک دھرتی میں آپ کی آواز گونج رہی ہے. توسل کی گھڑیاں, مودتوں کا نذرانہ پیش کرنے کا وقت. مومنین کے قلوب یقیناً اہل بیت علیہ السلام کے شہر کربلا کی طرف مائل ہیں. آپ کی پیاری آواز اور پیارا کلام مومنوں کے توسل کو دوبالا کرے گی. چاہوں گا مودت کا نذرانہ مولا کی بارگاہ میں پیش کیجئے. بسم اللہ فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین, السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. پہلے عید غدیر کے حوالے سے منقبت کے چند اشعار. بسم اللہ. کی منتقل نبی نے حکومت غدیر میں, 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 پہنا علی نے تاج ولایت غدیر میں, پہنا علی نے تاج ولایت غدیر میں, پہنا علی نے تاج ولایت غدیر میں, پوری خدا کی ہو گئی چاہت غدیر میں, پوری خدا کی ہو گئی چاہت غدیر میں,
واہ تکمیل پا گئی ہے رسالت غدیر میں، واہ 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 تکمیل پا گئی ہے رسالت غدیر میں، واہ تکمیل پا گئی ہے رسالت غدیر میں، واہ کہہ دیتے آپ خیبر و خندق میں بھی مگر، کہہ دیتے آپ خیبر و خندق میں بھی مگر، پائی نبی نے رب سے اجازت غدیر میں، واہ پائی نبی نے رب سے اجازت غدیر میں، واہ کی منتقل نبی نے حکومت غدیر میں، واہ واہ پہنا واہ علی نے تاج ولایت غدیر میں، واہ مومن ہے کون لوگ منافق ہے کون لوگ، مومن ہے کون لوگ منافق ہے کون لوگ، خرم یہ ہو گئی تھی وضاحت غدیر میں، واہ 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 خرم یہ ہو گئی تھی وضاحت غدیر واہ واہ میں، خرم یہ ہو گئی تھی وضاحت غدیر میں، واہ پہنا علی نے تاج ولایت غدیر میں، کی منتقل نبی نے حکومت غدیر میں، واہ 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 مزید منقبت کے چند اشعار، بسم اللہ ہمارے ہونٹوں پہ رات دن جو علی کا نعرہ سجا ہوا ہے، ہمارے ہونٹوں پہ رات دن جو علی کا نعرہ سجا ہوا ہے، اسے کنارے کی روشنی سے جہان سارا سجا ہوا ہے، اسے کنارے کی روشنی سے جہان سارا سجا ہوا ہے، وہ جنگ خیبر میں جو نبی نے علم علی کو عطا کیا تھا، حسین مولا نے کربلا میں علم وہ عباس کو دیا تھا، حسینیوں کے سبھی گھروں پر علم وہ پیارا سجا ہوا ہے، حسینیوں کے سبھی گھروں پر علم وہ پیارا سجا ہوا ہے، اسے کنارے کی روشنی سے جہان سارا سجا ہوا ہے، علی کے گھر فاطمہ کا رشتہ جو آسماں سے ستارہ لایا، اسے خدا نے شرف یہ بخشا، نمایاں سب سے اسے بنایا، فلک پہ رہبر ستارہ بن کر وہی ستارہ سجا ہوا ہے، ہمارے ہونٹوں پہ رات دن جو علی کا نعرہ سجا ہوا ہے، اسے کنارے کی روشنی سے جہان سارا سجا ہوا ہے، لکھی ہے خرم نے منقبت جو یہی ہے جبریل کا سخن بھی، علی کا تذکرہ عبادت سو ہے عبادت ہمارا پن بھی، ولائے مولا علی سے خرم یہ دل ہمارا سجا ہوا ہے، اسے کنارے کی روشنی سے جہان سارا سجا ہوا ہے، ہمارے ہونٹ پہ رات دن جو علی کا نعرہ سجا ہوا ہے، واہ 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 مزید علی علیہ السلام کی شان میں مزید منقبت کے چند اشعار عرض کرتا ہوں، بسم اللہ کب ہے نیا یہ ورد میرا یا علی مدد، کب ہے نیا یہ ورد میرا یا علی مدد، کب ہے نیا یہ ورد میرا یا علی مدد، کب ہے نیا یہ ورد میرا یا علی مدد، بچپن سے اپنے گھر میں سنا یا علی مدد، بچپن سے اپنے گھر میں سنا یا علی مدد، رویا تمہارے ناد علی پڑھ کے دم کیا، رویا تمہارے ناد علی
پڑھ کے دم کیا سویا تو لوریوں میں سنا یا علی مدد سویا تو لوریوں میں سنا یا علی مدد بچپن سے اپنے گھر میں سنا یا علی مدد پیروں نے پہلی بار چھوا جب زمین کو پیروں نے پہلی بار چھوا جب زمین کو بابا نے مسکرا کے کہا یا علی مدد بابا نے مسکرا کے کہا یا علی مدد کب ہے نیا یہ ورد میرا یا علی مدد بچپن سے اپنے گھر میں سنا یا علی مدد ہم سے بڑوں کو اپنے بڑوں سے ملا یہ ورد ہم سے بڑوں کو اپنے بڑوں سے ملا یہ ورد بچوں نے ہم سے سن کے کہا یا علی مدد بچوں نے ہم سے سن کے کہا یا علی مدد بچپن سے اپنے گھر میں سنا یا علی مدد کب ہے نیا یہ ورد میرا یا علی مدد بچپن سے اپنے گھر میں سنا یا علی مدد واہ 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 ماشاء اللہ مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائیں سدا آباد رہیں سدا شاد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں اور اسی طریقے سے مولا اور اہل بیت علیہم السلام کا ذکر زمانے میں عام کرتے رہیں خداوند متعال آپ کی اور آپ کے والد صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ کی جو دعائیں ہمارے ذمہ ہیں مولا قبول فرمائے سدا آباد رہیں سدا شاد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے جب جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے سدا آباد رہیں سدا شاد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں یہ تھے ہمارے ساتھ جناب نعت و نوحہ خاں نالین حیدر سلطان صاحب اٹک پنجاب پاکستان سے خداوند متعال پر رحمت برکتیں نازل فرمائیں سدا آباد رہیں سدا شاد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں فیس بک کے اوپر ہمارے ساتھ لکھ کر بھیجا سید فروخ حسین نقوی صاحب نے دعا میں یاد رکھیں بیمار ہوں بہت مولا آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائیں سدا آباد رہیں اور اہل بیت علیہم السلام کے دامان رحمت میں ہمیشہ جگہ پاتے رہیں اہل بیت علیہم السلام آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں وقت گزر جاتا ہے باتیں رہ جاتی ہیں لہذا وقت کو اس طرح بتانا چاہیے کہ باتیں جو بچیں وہ اچھی بچ جائیں اسی لیے آخرت بالخیر کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے عمل کے اندر بھی اور ہمیں قول و فعل کے اندر بھی اچھے کام کرنے چاہیے اس سے ہماری آخرت بھی سنورتی ہے دنیا بھی سنورتی ہے لہذا ہر چیز کے لیے کوشش کی جاتی ہے کوشش کیے بغیر کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہوتی ہے لہذا کوشش کرتے رہنا چاہیے اور یہ کوشش اہل بیت علیہم السلام کے توسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی رہتی ہے لہذا آج جس طریقے سے میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان عظیم کے بعد ہمیں جس چیز کا انتظار رہتا ہے ایک مہم ایونٹ مہم مرحلہ وہ ہمارے لیے محرم الحرام کا ہوتا ہے محرم الحرام ہمارے لیے ایک روح کی روانی ہے ہمارے ایمان کو تر و تازہ کرنے کا سبب ہے دنیا کے اندر اہل بیت علیہم السلام کے اوپر ڈھائی گئی مصیبتوں کو آشکار کرنے کا ذریعہ ہے اگلے ہفتے یقیناً محرم کی پہلی محرم ہو جائے گی تو لہٰذا ہمیں آمادگی کرنی ہے آمادگی کر بھی رہے ہیں آمادگی ظاہری بھی ہے باطنی بھی ہے باطنی آمادگی یہ ہے کہ ہماری روح کے اندر جس طریقے سے دل کے اندر اہل بیت علیہم السلام پر ایمان ہے اسے اپنے عمل کے اندر بھی ہم آشکار کرتے چلے جائیں لہذا ہم اہل بیت علیہم السلام سے توسل کریں گے اس محرم کے اندر بھی اور اپنے بزرگوں کی صحت کے لیے بیماروں کی صحت کے لیے اور لمبی عمر کے لیے دعا مانگیں گے پریشان حالوں کی پریشانیوں کی دعا کے صحیح ہونے کی دعا مانگیں گے اور ان کی جو مشکلات ہیں حل کرنے کی دعا مانگیں گے آئیے مل کر اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہیں کیونکہ پروگرام کا آخری وقت چل رہا ہے تو اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہیں وہ امام جو ہمارے پر رحمت اور رافت اور نعمتوں کے جاری ہونے کا ذریعہ ہے جن کے دست قدرت سے ہی ہمیں رزق ملتا ہے آئیے ان کے ظہور کی مل کر دعا کریں اللہم عجل ولیک الفرج Say